السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے قرآن ختم کرنے کے بعد اپنے کسی پیارے کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ اس عمل کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور عمل اللہ کے ہاں وہی قبول ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اپنے پیاروں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اس کا ثواب فلاں کی روح کو مل جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ سائل کہتا ہے تہجد کی نماز 8 رکعات بغیر قاعدہ میں بیٹھے، اور ہر رکعت میں کیا صرف سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی کافی ہے یا اس سے زیادہ کچھ اور بھی پڑھا جائے؟ تہجد کی رکعت 8 اور وہ بھی بغیر قاعدہ میں بیٹھے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہمارے علم کے مطابق۔ ہاں صحیح مسلم میں ایک روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حدیث نمبر 746 ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہوئے وَيُصَلِّي 9 رکعات وَيُصَلِّي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعات پڑھتے، 8 رکعت کے بعد پھر آپ قاعدہ میں بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے۔ ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور 9ویں رکعت ادا کرتے، پھر ذکر و دعا کے بعد سلام پھر دیتے۔ تہجد میں کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے، صرف فاتحہ ہی کافی نہیں بلکہ فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ سائل کہتا ہے عید میلاد النبی کے بارے میں بتا دیں۔ اس سوال کا جواب بارہا دیا گیا ہے کہ اسلام نے اہل اسلام کو 2 عیدیں دی ہیں۔ اس تیسری عید کا ذکر نہ اللہ کے کلام میں ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ بعد کے لوگوں نے اس کو تراشا ہے، بنایا ہے۔ کبھی یہ دن یوم وفات کے نام سے معروف تھا، پھر یہ جشن عید میلاد النبی کے نام سے مشہور ہوا، تو اس کی اصل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ سائل کہتا ہے میں ملیشیا میں رہتا ہوں، یہاں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت ہوتی ہے، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصیبت کے وقت قنوت پڑھنا ثابت ہے۔ مسلمان جب کسی پریشانی میں ہوں یا اہل ایمان کی فوجیں کفار کے ساتھ برسر پیکار ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے، لیکن اسے فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں مستقل پڑھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سائل کہتا ہے کہ والد کی وراثت میں فوت ہو جانے والے بیٹے یا بیٹی کا بھی حصہ ہے، اگر ہے تو کس نسبت سے؟ جو اولاد اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گئی، والد کی وفات سے پہلے اولاد فوت ہو گئی، وہ وارث بنی نہیں۔ وارث کون بنتا ہے؟ صاحب مال فوت ہوا، اب اس کے جو بچے یا اس کی بیوہ وہ زندہ ہیں، وہ ان کے وارث ہیں۔ باپ تو مرا ہی نہیں، باپ زندہ ہے، بیٹا مر گیا یا بیٹی مر گئی، تو جب وہ اس کی وراثت میں وہ وارث بنے نہیں تو ان کی نسبت کیا ہوگی؟ ہاں دادے کو چاہیے کہ اپنے پوتی پوتے کے لیے
وہ کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ کر دے۔ سائل کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے من کنت مولا فعلی مولا، اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ جو مولا فرمایا گیا ہے اس سے مراد ولا ہے، محبت ہے، مودت ہے، پیار ہے، ترک عداوت ہے، کہ سیدنا علی سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے، ان سے دشمنی نہ رکھی جائے، دل میں ان کے خلاف نفرت نہ ہو۔ کیوں؟ مومن کے دل میں سیدنا علی کی، مولا علی کی نفرت نہیں ہو سکتی، صرف محبت ہی ہوگی۔ اور منافق کے دل میں مولا علی کی محبت نہیں ہو سکتی، وہاں بغض، عداوت اور نفرت ہی ہوگی۔ اسی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ اور بھی ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے، مودت ولا محبت پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ 116 نمبر روایت ہے، اللہم والی من والاہ اللہم عادی من عاداہ، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے نفرت کر جو علی سے نفرت کرے۔ تو یہاں مولا سے مراد محبت، مودت، پیار یہ ہے۔ جو لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ سیدنا علی مالک ہے تمام انسانوں کے، تو اللہ مولانا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، علی کے مالک بھی اللہ، ہمارا مالک بھی اللہ۔ اس روایت میں مولا کا لفظ محبت و پیار کے لیے بولا گیا ہے۔ سیدنا علی کی نفرت دل میں نہیں ہو سکتی مومن کے۔ اختلاف اور چیز ہے، کچھ لوگ اس کو بنیاد بنا کے پھر جن صحابہ کا سیدنا علی سے اختلاف رہا ان کے اوپر نعوذ باللہ کفر یا نفاق کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ اختلاف ہونا اور چیز ہے، رائے کا مختلف ہونا اور چیز ہے، لیکن نفرت ہونا اور چیز ہے۔ سیدنا علی کی رائے سے صحابہ کی رائے مختلف ہوئی، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کی رائے مختلف تھی وہ دشمن تھا سیدنا علی کا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، اہل سنت ہی کی کتابوں میں نہیں بلکہ رافضیت کی، شیعت کی کتابوں کے اندر بھی یہ قصہ موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا باہمی اختلاف ہوا۔ کیا اختلاف کو نفرت کہیں گے؟ اختلاف ہونا اور ماجرا ہے، نفرت کا ہونا اور ماجرا ہے۔ مولا علی کے خلاف دل میں نفرت کا آنا نفاق کی نشانی ہے، رائے کا اختلاف ہو جانا، کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جانا یہ الگ ماجرا ہے۔ کچھ لوگ یہاں مولا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ تو خلافت کا اعلان ہوا تھا، اب خلیفہ سیدنا علی تھے، خلیفہ بلا فصل وہی تھے، اگر کوئی اور خلافت پر بیٹھا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بقول ان ظالموں کے وہ غاصب تھے۔ تو یہ معنی جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وگرنہ سیدنا علی، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی خلافت میں ان کے مشیر نہ بنتے، ان کو مشورے نہ دیتے، مدینے کی عمارت کو نہ سنبھالتے، یہ سب کچھ آپ نے کیا اور ان کے ساتھ بھرپور محبت اور پیار کا سلوک آپ کا جاری رہا۔ معنی یہ اگر آپ ان کو غاصب سمجھتے اور اسی حدیث کو بطور دلیل سیدنا علی بھی اپنے لیے خلافت کا حق سمجھتے تو وہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ اب ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتے، عمر نہیں بن سکتے، عثمان نہیں بن سکتے، یہاں تو نص موجود ہے میرے لیے نہیں، اس سے مراد محبت اور پیار کا ماجرا تھا کہ مولا علی سے کوئی نفرت نہ کرے، دل میں کوئی بغض اور عداوت نہ رکھے بلکہ ان سے محبت کرے، اس سے مراد خلافت نہیں ہے۔ سائل کہتا ہے میلاد منانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، امام بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ وہ
عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے والا نہ ہو۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور آج کے دور میں جو میلاد منانے والے ہیں، ان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک شرک کی درجنوں قسموں میں مبتلا ہے۔ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے جو فوت ہو کے اللہ کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں، اپنی قبروں میں دفن ہو گئے ہیں، ان کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے امیدیں لگاتے ہیں، ان سے رزق مانگتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، ان سے شفا مانگتے ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ تو درجنوں خرابیاں ان کے عقائد کے اندر موجود ہیں۔ تو جس کے عقیدے میں شرک ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سائل کہتے ہیں ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں سیر و تفریح کے لیے جانا کیسا ہے؟ اہل شرک کی عبادت گاہوں میں ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، شامل ہونا درست نہیں ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ وہاں گئے ہیں تو اس شرک کا رد کریں۔ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ خلاف اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر آپ میں یہ جرت نہیں تو آپ پھر وہاں پر جائیں نا۔ اگر آپ جائیں گے اس مجلس میں تو وہاں خلاف شریعت ہونے والے عملوں کا رد کرنا آپ پہ لازم ہوگا، وگرنہ آپ اس مجلس میں نہ جائیں۔ یا آپ وہاں پر گئے اور جب وہ کام شروع ہوا آپ میں جرت نہیں ہے رد کرنے کی، تو کم از کم وہ مجلس چھوڑ دیں، وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں سے چلے جائیں۔ لیکن اگر وہ مقام عبادت خانوں والے نہیں رہے، وہ ہسٹوریکل پلیس بن چکی ہے اور لوگوں کی سیرگاہ بن چکی ہے، تو پھر اس جگہ کو دیکھنے میں واللہ اعلم کوئی حرج نہیں۔ سائل کہتا ہے کہ پاکستانی مووی میں داؤد علیہ السلام پر اترے کلام کو میوزک سے جوڑا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ باطل طرز عمل ہے۔ اللہ مالک کا نازل کردہ کلام، اس کو خوبصورت آواز میں پڑھنا، پیارے آواز میں پڑھنا، ترنم سے پڑھنا، اس کا تو حکم ہے، یہ مطلوب ہے۔ لیکن اس کو میوزک کہنا، اس کو اس بے حیائی کے ساز کے ساتھ جوڑ دینا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ ایک دور آئے گا لوگوں میں کہ وہ آلات موسیقی کو، شراب کو، ریشم کو حلال کر لیں گے۔ ایک وہ بندہ ہے جو گناہ کر رہا ہے اور اس کے دل میں تصور ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے۔ موسیقی سننے والا، ساز سننے والا، شراب پینے والا کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور جب اس کو شیطان برائی کے اس مقام پر لے آئے کہ یہ تو حلال ہے، اس کو ایسے جاہل، گمراہ مولوی مل جائیں جنہوں نے لبادہ مولویت کا اوڑا ہوا ہو اور حقیقت میں اس کا مولا کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور وہ یہ فتوے دے دیں کہ یہ بالکل حلال ہے، اب موسیقی سننے والا کبھی توبہ نہیں کرے گا۔ اب شراب کو حلال سمجھنے والا جب اس کو گناہ سمجھے گا نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ان چیزوں کو حلال سمجھ لیا جائے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اگر کوئی لڑکی جھوٹ کی بنیاد پر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر خلا لے تو کیا یہ خلا جائز ہوگا؟ اگر اس نے اپنے خامن سے خلا لیا اور خامن نے اسے خلا دے دیا تو یہ خلا ہوگا، یہ طلاق ہوگی، یا اس نے عدالت کے ذریعے لیا اور عدالت نے ان کے نکاح کو فسخ کر دیا۔ جھوٹ بولنے کا گناہ اس کے اوپر الگ ہے، لیکن اگر خامن طلاق دے دیتا ہے یا عدالت نکاح فسخ کر دیتی ہے، دونوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی۔ سائل کہتا ہے غسل جنابت واجب ہو اور موت آ جائے تو اس کے بارے میں
क्या हुक्म है? बाज़ लोग कहते हैं कि जो जनाबत की हालत में मारा गया वो जानवर की तरह मारा गया। ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो इस हालत में मारा जाए उसकी मौत जानवर की मौत है या मुर्दार की मौत है। ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये बात अपनी जगह पे है कि इंसान को जल्दी से जल्दी पाकी की तरफ आ जाना चाहिए। अगर उस पर एहतलाम हो गया है या वो अपनी ज़ौजा के साथ हम बिस्तर हुआ है तो वो पहली फुर्सत में जल्दी से जल्दी पाकी हासिल कर ले। कम अज़ कम नींद का गलबा है तो वज़ू करके सो जाए। वगरना अहादीस के अंदर मौजूद है कि सहरी का वक़्त हो जाए और किसी पे गुस्ल वाजिब हो और वो गुस्ल करने लगे और सहरी का टाइम निकल जाए तो उसे गुस्ल नहीं करना चाहिए, पहले सहरी खा लेनी चाहिए, क्योंकि गुस्ल शर्त है नमाज की। सहरी खाने के लिए गुस्ल ज़रूरी नहीं है, वो सहरी खा ले और फिर गुस्ल करके नमाज पढ़ ले। तो हालत जनाबत में अगर कोई मर जाता है तो उसके बारे में ये तसव्वुर ना रखा जाए कि वो जानवर की मौत मरा है। हाँ, ऐसी हालत में ज़िक्र अज़कार कर सकता है, तस्बीहात कर सकता है। हाँ, कुरान को हाथ में नहीं लेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा, वो पाक होने के बाद ही करेगा। साहिल कहता है कि अदालत में किया गया निकाह दुरुस्त है जबकि लड़की का कोई वली मौजूद ना हो। ये बीमारी के मर्ज़ बड़ी कसरत से फैल रहा है। लड़कियाँ माँ बाप की इज़्ज़तें तार तार करती हैं, घर की दहलीज फलांगती हैं, बाप को ज़लील करती हैं, भाइयों की गर्दनें झुका देती हैं और इश्क माशूकी के चक्कर में अदालतों में जाकर निकाह कर लेती हैं। याद रखिए, जिस दीवार की पहली ईंट टेढ़ी रखी जाए वो दीवार टेढ़ी होगी, वो बिल्डिंग टेढ़ी होगी, वो कभी भी सही रास्ते पर आपको नहीं लेकर जाएगी। ये प्यार और मोहब्बत के झूठे किस्से, ये शादी से पहले की इश्क माशूकिये, ये पहली ईंट है जो टेढ़ी रख दी आपने। अब आपकी जिंदगी की बिल्डिंग सीधी हो जाए मुमकिन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, ला निकाहा इल्ला बिवली, वली के बगैर निकाह नहीं होता। जिस तरह वली की इजाज़त लाजिम है शरीयत मुहम्मदिया में कि वली के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी रज़ामंदी के बगैर निकाह नहीं होता, इसी तरह लड़की की रज़ामंदी भी लाजिमी है। बाज़ कबाइल में, मुआशरों में ये रिवाज है कि लड़की से पूछा नहीं जाता, उसको इतनी अहमियत दी ही नहीं जाती। निकाह के मौके पर मामू को भेजा जाता है कि जाओ भांजी से साइन करवा लो, लेकिन उस बेचारी की रज़ामंदी है, उसे ये पसंद है। इसको अपनी मर्दानगी के खिलाफ समझते हैं कि अब लड़कियों में इतनी जुर्रत होगी कि बाप पसंद करे और वो इनकार कर दे, भाई पसंद करे वो इनकार कर दे। जिंदगी बाप ने नहीं गुजारनी, भाई ने नहीं गुजारनी, उस मुसलमान औरत ने गुजारनी है। शरीयत मुहम्मदिया ने जहाँ बाप की इज्जत का ख्याल रखा है कि बाहर बाहर से इश्क मशूकी की दीवारें ना फैलांगो, बल्कि बाप के ज़रिए, वली के ज़रिए आके निकाह करो, बेहयाई के दरवाज़ों को बंद किया है। वहाँ इस औरत की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखा है कि इससे ऐन शादी के मौके पे नहीं पूछना कबूल है, बल्कि जब रिश्ता आए तब इसकी राय ली जाए, इसको राज़ी किया जाए, ये राज़ी हो तब इसका निकाह होगा। वली की इजाज़त के बगैर अगर कोई कोर्ट मैरिज करता है वो हरामकारी है, वो बदकारी है, वो निकाह नहीं है। साहिल कहता है कि सैयद या कुरैशी अपनी बहन बेटी का रिश्ता गैर सैयद को दे सकता है। इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि सैयदजादी सैयदजादे के निकाह में आएगी, खानजादी खानजादे के निकाह में आएगी, राजपूत की बेटी राजपूत नौजवान से ब्याही जाएगी। इस्लाम में एक ही शर्त है, मवाहिदा मवाहिद के निकाह में आएगी, मोमिना मोमिन के निकाह में आएगी, मुशरिका मवाहिद के निकाह में नहीं आ सकती, मुशरिक मवाहिदा से निकाह नहीं कर सकता। बस ये जात पात का तस्वर इस्लाम में इसका
کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کا تصور ہے، کھشتری کھشتری میں کرے گا، برہمن برہمن میں کرے گا، شودر شودر میں کرے گا۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اسلام میں داخل کر دیا ہے۔ خانزادہ غیر خان کے گھر رشتہ نہیں کرے گا، سیدزادہ غیر سید کے گھر نہیں کرے گا، فلاں قوم میں ہی کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قانون بیان کیا، تمہارے پاس کسی کا رشتہ آئے، دو چیزیں تمہیں پسند ہوں، اس کا دین، اس کا اخلاق، اسے بیاہ دو۔ اگر تم دین اور اخلاق کو پسند کرنے کے باوجود نہیں بیاہتے تو پھر ڈر جاؤ کہیں اللہ تمہیں فتنوں میں مبتلا نہ کر دے۔ سائل کہتا ہے کہ کسی کام کے پورا ہونے کی منت مانی، پھر کام پورا ہونے سے پہلے اسے لگا کہ یہ منت پوری کرنا مشکل ہے، تو انسان اس منت سے رجوع کر سکتا ہے؟ اگر کرے تو کفارہ کیا ہوگا؟ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3323، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نذر کا جو کفارہ ہے وہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو نارمل کھانا کھلا دیں، یا ان کو کپڑا لے کر دے دیں، یا غلام آزاد کر دیں، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر 3 روزے رکھ لیں۔ سائل کہتا ہے میرا دانت ٹوٹ گیا، میں نے مصنوعی دانت لگوایا، ڈاکٹر نے اس کے ساتھ والے دانت پر بھی خول چڑھا دیا تاکہ وہ خراب نہ ہو، تو کیا میرا وضو اور غسل ہوگا؟ یہ عذر ہے آپ کا، بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو وہ خول چڑھانا پڑا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، وضو اور غسل ہو جائے گا۔ ایک فلاحی ادارہ اجتماعی شادیاں کرواتا ہے، کیا حق مہر کا تعین بھی یہی ادارہ کر سکتا ہے، یا یہ لڑکی کی اس میں رضامندی ضروری ہے؟ یہ حق مہر عورت کا حق ہے، لہذا اس کو راضی کرنا اور اس کی رائے لینا ضروری ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر ماں باپ ایسی سنت سے روکیں جو ان کے مسلک میں نہیں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ جس مسئلے میں خالق ناراض ہوتا ہو مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اس بات پر ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، قوم قبیلے کو راضی کرنے کے لیے، دوست و احباب کو راضی کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ ماں باپ کی عزت کی جائے گی، ان کی خدمت کی جائے گی، معروف میں ان کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر ماں باپ اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے خلاف، کسی بھی حدیث کے خلاف حکم دے کہ اس پہ عمل کرو، تو وہاں پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، موت دے ایمان کی بہترین حالت میں، اس حال میں اپنے پاس بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔